اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک علامہ اقبال کی تصنیف شعری مجموعہ فارسی شعری مجموعہ اسرار خودی کی نظم در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ کا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اس نظم کے 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کا آخری تیسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس کی تشریح اور اس کا آسان اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جس طرح کہ کل اس بات کی وضاحت کی گئی تھی پچھلے سبق میں کہ علامہ اقبال شاعروں کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ شاعر جو قوموں کی تعمیر کرتا ہے، اپنی فکر سے، اپنی شاعری سے حوصلہ بڑھاتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے اور انہیں دنیا میں ایک اونچا مقام دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا وہ شاعر کہ جس کے خیالات انسانی زندگی کو سکون میں مبتلا کر دیتے ہیں، بیکار اور کاہل بناتے ہیں، اور ایسے شاعر کسی بھی قوم کے لیے فائدہ کی بجائے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ شاعر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت شعراء۔ تو شعراء میں اللہ نے شاعر کے بارے میں فرمایا کہ شاعر وادی وادی گھومتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کے تخیلات کسی خاص نقطۂ نظر کی طرف سفر نہیں کرتے، بلکہ کسی وقت کیا بات کہہ دی، کسی وقت کیا بات کہہ دی۔ یعنی شاعر نہ تو کوئی پیغمبر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی لیڈر ہوتا ہے، سوائے کسی شاذ و نادر کسی شاعر کے کہ وہ لیڈر بھی بن گیا۔ بصورت دیگر وہ معاشرے کا ایک حساس فرد ہوتا ہے، فکر اس کی بات میں، اس کی شاعری میں فکر کار فرما ہوتی ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے الفاظ کو، کسی بھی زبان کے الفاظ کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے، ترنم کو ان میں بھرتا ہے، اور اس لیے روزمرہ گفتگو سے، روزمرہ بات چیت سے اس کی شاعری یا اس کا کلام زیادہ مؤثر کن ہوتا ہے۔ اور یہ جو 2 شعراء ہیں، ایک وہ شاعر جو قوم کو سلاتا ہے، نیند میں مبتلا کر دیتا ہے، کاہلی کا شکار بنا دیتا ہے۔ دوسرا وہ شاعر جو قوم کو بیدار کرتا ہے، ہمت اور حوصلہ دلاتا ہے اور کامیابی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ تو اقبال اس دوسرے شاعر کے قائل ہیں۔ اب اس آخری بند میں ہم یہی پڑھیں گے کہ علامہ اقبال آپ کیا کہتے ہیں اور کس طرح علامہ اقبال کس طرح اپنی فکر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک لیڈر بھی ہے، ایک مفکر بھی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رازوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے باتوں کو، ان سے نتائج اخذ کر کے اپنی شاعری میں پروتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال ان شعراء میں شامل ہیں جو قوموں کی تعمیر کرتے ہیں، قوموں کو ہمت اور حوصلہ دلاتے ہیں اور انہیں کامیابی کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں، اے میانے کی ساعت نقد سخن، اے میانے کی ساعت نقد سخن، بر عیار زندگی اورا بزن۔ اے شاعر، تمہاری جیب میں جو سخنوری ہے، جو شاعری ہے، جو کلام ہے، اس شاعری کو جو تو جیب میں رکھتا ہے، اس کو زندگی کی کسوٹی کے اوپر پرکھ، اس کو زندگی کے پیمانے کے اوپر، زندگی کے میزان کے اوپر مار اور پرکھ۔
یعنی اپنی شعر و شاعری کو آپ پبلک کریں، آپ عوام الناس میں اس کو پھیلائیں اور اس کو زندگی کے ان مثبت راہوں کی طرف اس کو ڈھالیں، اس کی جو ہے پرداخت کریں کہ اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ فکر روشن بھی عمل راہ پر است۔ اگر آپ کی شاعری میں روشن فکری ہے، روشن خیالی ہے، تو اس قسم کی روشن فکری عمل کے لیے رہبری کا کام دیتی ہے۔ یعنی روشن فکری، لبرل مائنڈڈ اور وسیع نظری عمل کے لیے رہبر کا کام دیتی ہے۔ وہ شاعری جس میں روشن خیالات ہوں، مغموم کرنے والے، مایوس کرنے والے خیالات نہ ہوں، ہمت دلانے والے، جذبہ اور جوش دلانے والے، امید دلانے والے خیالات ہوں، تو وہ انسان کو عمل کے اوپر ایسے خیالات اکساتے ہیں۔ کیوں درخش برق پیشاز تم درست، کیوں درخش برق پیشاز تم درست، ذرا مشکل فارسی ہے۔ آپ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ یہ روشن فکری اس طرح عمل کے لیے رہبر ہے، بالکل ایسے جیسے کہ بجلی کی چمک گرج سے پہلے نمودار ہوتی ہے۔ جب آسمان کے اوپر بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو وہ ہمیں پہلے نظر آ جاتی ہے، اور بادلوں میں جو گرج پیدا ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے بعد میں گرج کی آواز پہنچتی ہے۔ اقبال ایسی بات کو، ایسی فکر کو جو روشن ہو تو وہ انسان کو عمل پر اکساتی ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح کہ بجلی کی چمک اس بات کی غمازی کرتی ہے گرج سے پہلے کہ اب گرج کی آواز آنے والی ہے۔ یعنی اگر روشن فکری ہوگی تو پھر معاشرے میں عمل کا پہلو بھی سامنے آئے گا۔ فکر صالح در ادب میں باعدت، تمہارے ادب میں، تیری ادبیات میں، تیری شعر و شاعری میں، تمہاری جو تصنیفات ہیں، تم جو فکشن لکھتے ہو، تم جو لٹریچر لکھتے ہو، تو اس میں صالح فکر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پاس یہ دیکھیں، ناولوں کو دیکھیں، افسانوں کو دیکھیں، یہ جو لکھاری ہیں تو ان میں رومان بھرا پڑا ہے، صالح فکری ان میں نظر نہیں آتی، جو انسان کی ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں اور انسان کی ذہن کی پاکیزگی اور طہارت کا ان میں سے کوئی پہلو سامنے نہیں آتا۔ اقبال یہ معیار مقرر کرتے ہیں کہ ادب میں، ادبیات میں صالح فکری ہونی چاہیے، نیک فکر ہونا چاہیے، اس میں پرہیزگاروں جیسی فکر ہونی چاہیے، ایسا ادب ہو کہ جو دوسروں کو بھی صالح بنائے۔ جس طرح شیخ سعدی نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ یعنی اس نے بھی یہ معیار بتائی کہ اگر آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ نیک بن کر نکلیں گے، اگر آپ کسی بخیل کے ساتھ، آپ کسی بدبخت کے ساتھ، آپ کسی غیر صالح آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ تمہیں غیر صالح بنا کے چھوڑے گا، یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو ادب بھی اقبال کے نزدیک صالح ہونا چاہیے، اور صالح کے بغیر، صالحیت کے بغیر ادب انسانیت کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اگر آپ ادب میں صالح فکر کے خواہاں ہیں، متمنی ہیں، تو رجت سوئے عرب میں باعدت، اگر آپ صالح فکری کے قائل ہیں، ادب صالح ہو، تخیلات صالح ہوں، فکر صالح ہو، جو آپ اس میں اپنی ادبیات میں بنتے ہیں، اس بنت کی جو اس کے تانے بانے ہیں وہ اگر صالح بنیاد پر استوار ہیں، ہونے چاہیے، تو پھر آپ کو عرب کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ عرب کی طرف لوٹ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ عرب کے صحراؤں میں جا کر سیر کریں، آپ عرب کے کھجور جا کر کھائیں، آپ عرب کے نخلستانوں میں جا کے گھومیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ عرب کی ان ادبیات کو دیکھیں جو الہامی ہیں اور جو صالح لوگوں نے
معاشرے کی تعمیل کے لیے پیش کیے ہیں۔ قرآن شریف ہے وہ عرب سے ہی اترا ہے، حدیث مبارک ہیں وہ عرب سے ہی پھوٹے ہیں، اور جو صالح تخیلات کا وہاں سے اجرا ہوا وہ علامہ اقبال سے مراد، علامہ اقبال کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ انہی سرچشموں کی طرف دوبارہ رجوع کریں کہ جس میں انسانیت نے فلاح پائی، جن سے انسانیت نے فلاح پائی اور جن سے انسانیت فلاح کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں، آپ شریعت کی طرف بڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ یہاں سے خانہ بدوش ہو کر عرب میں جا کر سکونت پذیر ہو جائیں تو آپ کی وہاں پہ کوئی جو ہے نا جی وہ بہتر جو ہے وہ آپ کی ادبیات بن سکتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے تو اس میں کوئی بہتری کی امید نہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے یہاں پر بھی جہاں پر بھی ہیں ان عربی تخیلات کو، ان عربی الہامی احکامات کو اور ان شرعی احکامات کو اور ان صالح اور نیک تخیلات کو اگر اپنی زندگی میں جذب کر لیں گے تو آپ صالح بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دوست بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دوست رکھے گا، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے یہ دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی یقینی ہے۔ پھر فرماتے ہیں دل بسلمائے عرب باید سپرد، دل کو عرب کے سلما کے سپرد کر دینی چاہیے۔ سلما عرب کی ایک مشہور خاتون تھی، ایک جو ہے محبوبہ تھی، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ کچھ اس قسم کی رومانی داستانیں مشہور ہیں، لیلا مجنو ہے، شیریں فرہاد ہے اور سسی کنو ہے، جس طرح ہیر رانجھا ہے، تو یہ اس قسم کے ایک قسم کی مشہور خاتون تھی رومانی، جو ہے وہ اس کے حوالے سے، داستانوں کے حوالے سے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو دوبارہ سلما کی طرف رجوع کریں۔ سلما تو انہوں نے استعارتاً استعمال کیا، اور جس طرح کے خواجہ فرید جو ہے وہ خواجہ فرید مدینہ کی بات کرتے ہیں اور عرب کی بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح علامہ اقبال جو ہے وہ عرب کی اس سلما کی بات کر رہے ہیں۔ دراصل سلما سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ وہی حبیب کبریا ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ جو ہے وہ ان کے رسول ہیں اور وہ ان کی بہتری کرتے ہیں، اور اس طرح آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ اس طرف جائیں تو آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی کامیابی یقینی ہے، اور آپ اپنے اس مسافر زندگی میں، زندگی کے امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو سکیں گے اگر آپ نے اپنے دل کو عرب کے اس شہنشاہ کی طرف، حبیب کبریا کی طرف آپ نے اپنے دل کو موڑا۔ تادم از صبح حجاز از شام کرد، آپ جو کردستان کے رہنے والے ہیں، کرد بلوچوں کا ایک بھائی قبیلہ ہے جو ایران، عراق اور شام کے علاقوں میں، ترکی کے علاقوں میں آباد ہے، اور علامہ اقبال نے اس بہادر قوم کے بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ حوالے پیش کیے ہیں، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھے اور انہوں نے قبلہ اول کو نصارہ سے آزاد کرایا تھا، جو بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے، اور علامہ اقبال اس کی تحسین کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو کردستان والے کردی زبان بولتے ہیں، وہ جو ہے جو بلوچی سے ملتی جلتی ہے، عربی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، وہ عربی نہیں ہے۔ تو عربی بولنا یا عربی زبان یا عربی میں قرآن شریف کا آنا اور احادیث کا بیان ہونا، تو عربی کا مقام مذہبی لحاظ سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مقبول زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا،
اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنہوں نے اپنے زبان مبارک سے احادیث مبارکہ کا ارشاد فرمایا. تو ان کے مقابلے میں اردو، بلوچی، فارسی تو نہیں ہو سکتے، یعنی مذہبی لحاظ سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی زبانیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، لیکن ایک تقدس کا، ایک مقام اور مرتبے کا وہ ایک اور لحاظ ہے، ایک اور درجہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی جو شام کے کرد کے علاقے میں جو شام ہو چکی ہے، کردوں کے علاقے میں جو شام ہو چکی ہے، مراد یہ ہے کہ عربوں کے علاوہ جو بھی دنیا ہے جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، عرب دنیا کے علاوہ، خواہ وہ ایران ہے، خواہ افغانستان ہے، خواہ ترکستان ہے، خواہ ہندوستان ہے، پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، خواہ مشرق بعید کے مسلمان ممالک ہیں، خواہ افریقہ کے ممالک ہیں، کوئی بھی جگہ ہو، تو ان سب کو دوبارہ وہ شام ان پہ طاری ہو چکی ہے. کیونکہ ترک جو ہے وہ شام میں رہتے ہیں، تو شام کو ایک لحاظ سے ملک کی حیثیت سے بھی جہاں پہ علامہ اقبال کا ایک استعارہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن دن کے پچھلے پہر کو شام کو وہ شام بھی ہے. تو علامہ اقبال جہاں پہ شام سے مراد شام کا وقت ہے، ٹائم ہے، اندھیرا ہے. تو باقی اسلامی دنیا میں جو اندھیر چھا چکی ہے، تو اس سب دنیا کو عرب کے سلما کے ساتھ اپنا دل باندھنا چاہیے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے، ان کی شریعت سے، ان کی دین کے ساتھ اور ان کی فرمودات کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر اپنے آپ کو پختہ کار بنا لینا چاہیے، تاکہ یہ جو باقی دنیا میں شام ہو چکی ہے وہاں پر ایک دفعہ پھر سورج کی روشنی نکلے اور وہاں صبح طلوع ہو. دمد صبح حجاز از شام کرد. تو جو شام باقی دنیا میں ہو چکی ہے تو وہاں پر دوبارہ عرب کی صبح وہاں پہ طلوع ہو، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہاں پر جو ہے وہ اسلام کا ظہور ہوا تھا اور دنیا اس سے فیضاب ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے. از چمنزار عجب گل چیدہ تو نے عجم کی چمن سے بہت سے پھول چن لیے. عرب کے علاوہ جتنے بھی مسلمان دنیا ہے یا باقی دنیا ہے، عرب ان کو عجم کہتے ہیں. تو عجم سے، غیر عرب دنیا سے آپ نے، اس کے گلستان سے آپ نے بہت سے پھول چن لیے، یعنی باقی دنیا کے خیالات اور تخیلات، ان کے گزران، زندگی کے طریقے، سماج، معاشرت، تجارت، معیشت، سیاست جو بھی ہے وہ آپ نے بہت دیکھ لی، اس کے بہت سے تجربات تم نے حاصل کر لیے. نو بہار ہند و ایران دیدائی، تو نے ایران کا، تو نے ہندوستان کی بہاریں بھی دیکھ لی، یعنی یہاں کے رسم و رواجات، یہاں کی گزران، یہاں کی سماج کی صورتحال اور اس کا رہن سہن آپ نے دیکھ لیا، زندگی کا طریقہ آپ نے یہاں پہ ہند اور ایران کے آپ نے دیکھ لیے. اب کیا کر اند کے از گرمی سہارا بخور. اب آپ نے یہ جو گلستان کی زندگی گزاری، عیش و عشرت کی زندگی گزاری، تھوڑا سا آپ صحرا کی گرمی کا بھی جو ہے وہ اس کا بھی وہ تجربہ حاصل کر لیں، وہ گرمی بھی تھوڑی سی کھا لیں. صحرا کی گرمی، عرب صحرا ہے، صحرا عرب اسے کہتے ہیں کیونکہ عرب میں صحرا زیادہ ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، پہاڑ اور صحرا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ اس گرم صحرا کی بھی تھوڑی سی تپش حاصل کر لیں، اس کا بھی تھوڑا سا ادراک کر لیں، یعنی مشکل زندگی کی طرف آپ لوٹے ہیں. یہ جو آپ تن آسان بن کر عیش و عشرت کی زندگی میں دوسرے ممالک میں پڑھ کر جو ہے وہ قائل اور سست وجود ہو چکے ہیں، تھوڑی سی جسم کو گرمی بھی، صحرائے عرب کی گرمی بھی اپنے آپ کو دلائیں. مراد یہ ہے کچھ ہمت کر کے دکھائیں، کچھ آگے بڑھیں. بادہ دیرین از خرما بخور. خرما کھجور کو کہتے ہیں، عرب کی جو ہے مشہور پیداوار کھجور ہے. تو کہتے ہیں کھجور کی شراب بھی تھوڑی سی آپ پی لیں، تھوڑی سی کھجور کی شراب بھی پی لیں. باقی گلستان میں بیٹھ کر تو تم نے بہت سی جو ہے وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزار لی، اب تھوڑا سا عرب کا کھجور بھی کھا لیں. مراد یہ ہے کہ آپ عرب کی ان باتوں کی طرف آپ رجوع کریں جو انسان کی اس دنیا اور اگلے دنیا کی دونوں زندگی کو سنوار سکتی ہیں. سر کے اندر بر گرمش بدے. اپنے سر کو تھوڑی سی اس گرمائش کی سرزمین پر بھی دیں.
یعنی اپنے سر کو اپنے جسم کو اس گرم سرزمین کی تپش پر بھی تھوڑی سی لے کر جائیں تو انسان جب مشکلوں کو جھیلتا ہے مشکلوں میں پڑتا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو علامہ اقبال تکلیف کو بنیادی طور پر کامیاب زندگی کا گر بتاتے ہیں. جن لوگوں نے تکلیف کو برداشت کیا تکلیف جو ہے ان میں سہی اور تکلیف سے وہ گزر کر زندگی کے میدان میں آگے بڑھے تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہ زندگی جو دست استحقاق نیست زندگی جدوجہد کا نام ہے. یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ زندہ ہو گئے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی چاہیے. نہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں زندگی جوہد است استحقاق نیست زندگی جدوجہد کا نام ہے. ایسے آپ اسے حق سمجھ کر کے یہ میرا حق ہے مجھے جینے دو تو جی اور جینے دو، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. اپنے جدوجہد سے اپنی زندگی کو گزاریں اور کامیاب ہو کر اس دنیا میں سرخرو ہوں. تن تمے با سرسرے گرمش بدے اپنے تن کو اپنے جسم کو تھوڑی سی گرم ہوا کے اندر بھی ڈال دیں. یہ جو لو چلتی ہے لو میں رہنا اور آج کل کے ٹھنڈے کمروں میں اے سی کمروں میں اور پنکھوں کے کمروں میں رہنا بہت بڑا فرق ہے. تو جو لو میں رہ کر زندگی گزار سکتا ہے وہ سخت جان ہے سخت کوش ہے وہ بہت زیادہ ایک لحاظ سے طاقتور ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے. تو آپ اپنے آپ کو ان سختیوں میں ڈھالیں. اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تم اپنے آپ کو ان سختیوں میں کچھ ڈالو. مدت غلطی دائی اندر حریر ایک مدت گزری کہ آپ ریشم کے اندر اپنے آپ کو آپ نے لپیٹ رکھا اور اسی کے اندر لوٹے مارتے رہتے ہیں اور اسی کے اندر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ریشم اور حریر کے کپڑوں کے اندر. ریشم اور حریر چونکہ نرم ہے نازک ہے ملائم ہے تو اس میں زندگی مزید آرام طلبی کا جو ہے آرام والی ہو جاتی ہے. علامہ اقبال آرام کی زندگی کو تج دینا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں انسان کی کامیابی کے لیے. خوبا کر پاسے درست ہم بغیر خوبا کر پاسے درست ہم بغیر تھوڑا سا کپاس جو سخت درست یعنی جو کھردرا کپڑا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی آپ ذرا زندگی گزار لیں. آپ بہت عرصہ ریشم کے ساتھ ریشمی لباس پہن کر آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں. تھوڑی سی کھردری کپاس کی لباس کو بھی زیب تن کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لباس میں جو کپاس کے کپڑے ہیں وہ کس قدر کھردرے ہیں اور ان سے زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے. تو اقبال چونکہ تن آسانوں کی قائلوں کے شاعر نہیں ہیں اقبال چونکہ باہمت لوگوں کے اور جذبے اور جوش جدوجہد والوں کے شاعر ہیں گروہ کے شاعر ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ریشم کی لباس کی بجائے آپ کپاس کے کپڑے کو پہنیں یعنی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر آپ مشقت اور محنت کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو محنت اور مشقت کی زندگی میں ڈھالا تو پھر آپ کی کامیابی یقینی ہے. کرنہا بر لالا پاکو بیدائی کتنی صدیاں گزر گئیں کتنے قرن گزر گئے. قرن 30 سال کے عرصے کو کہتے ہیں. کتنے قرن گزر گئے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے لالے کے پھول پڑے ہوئے ہیں اور تم ان لالے کے پھولوں کے اوپر چلتے رہتے ہو. لالا کا پھول نرم و نازک ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نرم و نازک کے پھولوں کے اوپر اپنی روش رکھتے ہیں. تمہارا چلنا پھولوں کے اوپر ہے تو جو پھولوں کے اوپر چلتا ہے ظاہر بات ہے وہ نرم و نازک انسان ہوتا ہے. ہر انسان تو پھولوں کے اوپر چلنے کی جو ہے وہ اس قسم کے مواقع نہیں رکھتا. تو لیکن یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو آرام طلبی میں اس حد تک بڑھ گیا کہ گویا وہ لالے کے پھولوں کے اوپر چل رہا ہے. عارض از شبنم کی گل شویدہ ہی آپ نے اپنے جو گال ہیں جو عارض ہیں وہ ان کو تم نے شبنم سے دھویا جس طرح پھول اپنے چہرے کو شبنم سے دھوتا ہے تو تم نے اپنے چہرے کو بھی شبنم سے ہی دھویا. آج کل وہ شبنم والا سسٹم تو نہیں. آج کل منرل واٹر آ گیا لوگ اس سے جو ہے منہ دھوتے ہیں یا فرانس سے درآمد کر کے جو ہے وہ پانی سے منہ کو دھوتے ہیں. تو علامہ اقبال کو اس قسم کے قائل لوگ قطعاً ناپسند ہیں. علامہ اقبال سخت زندگی گزارنے کے اور اس پہ عمل درآمد
کرنے کے مسلمان قوم کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ لالے کے پھولوں کے اوپر چلنے والے ہیں، شبنم سے اپنا چہرہ دھونے والے ہیں، خیش رابر ریگ سوزاں ہم بزم. یہ جو تم نے عیش و عشرت اس قسم کی چیزیں دیکھ لی ہیں، تھوڑا سا گرم تپش والی جلانے والی ریت کے اوپر بھی اپنے آپ کو تھوڑا ڈال کے دیکھو، اس ریت کے اوپر بھی چل کے دیکھو کہ زندگی کس قدر دشوار ہے، اور اس دشوار زندگی کے تجربات بھی حاصل کرو، مشاہدات حاصل کرو، اور اپنے آپ کو اس قسم کے طاقتور اور سخت کوش بناؤ کہ تم باقی لوگوں کے لیے ترنے والا بن کر ان کے غلام نہ بن جاؤ. غوطہ اندر چشمہ زمزم بزن، تھوڑا سا غوطہ چشمہ زمزم کے چشمے کے اندر بھی لگاؤ. دریاؤں اور تالابوں میں آپ جو ہے وہ چشموں میں جہاں باقیوں میں آپ کو غوطے لگاتے ہیں، لیکن جو زمزم کا مقدس چشمہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا غوطہ لگا کے دیکھو، اس کو بھی پی کر دیکھو. یعنی وہ عرب کی سرزمین سے بہنے والا سر چشمہ قرآن اور حدیث، اس میں بھی تھوڑا سا غوطہ لگا کے دیکھو. یہ جو باقی علوم تم حاصل کر رہے ہو، ان کے شناور ہو، اس سمندر کے تم تیرنے والے تیراک ہو، تو اس کوئی علم کی طرف بھی تھوڑا سا بڑھو. وہ جو آب زمزم ہے حقانیت کا، دین حقیقت کا، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا توجہ کر لو، اس کا ادراک حاصل کر لو کہ وہ دین حقیقت ہے ہی دراصل تمہارے لیے، تو اس کی طرف بڑھو. مثل بلبل ذوق شیون تا کجا، بلبل کی طرح کب تک تم نالا و فریاد کرتے رہو گے، کب تک تم آنسو بہاتے رہو گے. بلبل جس طرح پھول جو ہے نا کی جدائی میں شاعروں کے نزدیک وہ بلبل نغمے گاتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے، تو تم کہتا ہے کب تک یہ روتے رہو گے اور کب تک اس قسم کے نالا و فریاد کرتے رہو گے بلبل کی طرح. اور در چمن زاراں نشے منتا کجا، تم ان چمن زاروں میں، ان مرغزاروں میں، ان باغوں اور گلستانوں میں، چمنستانوں میں تم کب تک اپنا آشیانہ بنائے رکھو گے، کب تک تم ایسے آرام جو ہے نا جی کی جگہوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے گزارنے کے عادی بنے رہو گے. اور تم سخت کوش، سخت جان، محنتی، جد و جہد کرنے والے، فتوحات حاصل کرنے والے انسان تم کیوں نہیں بنتے. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ محنت کی طرف، ہمت کی طرف، جد و جہد کی طرف آگے بڑھنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں، اور زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ اپنے گھروں پہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کو نہ تو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، نہ دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی دنیا میں محنت کے لیے آگے نکلتے ہیں، اور نہ ہی اپنے قوم اور اپنے وطن کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر کوئی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. ہم سب اس میں شامل ہیں، اسی قسم کے ہم کاہل لوگ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت کی توفیق عطا کرے اور ہم ہمت کی طرف رجوع کریں. تو چمن میں بیٹھنے کی بجائے ہمیں صحراؤں میں نکلنا چاہیے. عرب کے صحراؤں میں مراد یہ ہے کہ عرب کی ان شرعی باتوں کو، ان دین حقیقت کی باتوں کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے. وہ حقیقی زندگی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس سے ہم دور ہو چکے ہیں، تو اصل میں اسی زندگی کی طرف پلٹنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اے ہما از یمن اے ہما از یمن دامت ارجمند، اے وہ شخص ہما یمن سے، یمن کے دام سے ارجمند ہے. ہما ایک پرندہ ہوتا ہے، اور پرانے زمانے کا یہ قصہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہما کے پرندے کا سایہ جس شخص کے سر پر پڑ جائے تو وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے. یہ پرانے زمانے کا ایک قصہ ہے، افسانوی ایک قصہ ہے. ہما ایک پرندہ ہے، بالکل چیل جتنا پرندہ ہے، چیل جتنا پرندہ ہے، اور وہ ہڈیاں کھاتا ہے. یعنی ہڈیاں کھاتا ہے. جہاں پہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے، لوگ اس کی ہڈیاں، یا کوئی جانور مر جاتا ہے کسی جنگل میں، تو وہ اس کی ہڈی کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اوپر چکر لگا لگا کے بہت بلندی پر جاتا ہے، اور نیچے کسی چٹان کے اوپر وہاں سے وہ ہڈی کو
छोड़ देता है। हड्डी आकर नीचे गिरती है, चट्टान के ऊपर पत्थर पर पड़ती है तो हड्डी टूट जाती है और वो उससे मिक खाता है, मिक, उसका मिक खाता है ये हुमा। पुराने ज़माने में ये होता था। ये हुमा का परिंदा मैंने भी देखा था। अब ये नापायद है, जिस तरह गिद्ध नापायद हो गए, हिरान हुमा भी नापायद हो गए, सफ़ेद कौवे भी नापायद हो गए। ये पुराने ज़माने में सन 60 की दहाई में ये मौजूद थे और मैंने भी देखे। ये सफ़ेद कौवे होते थे, हमारे सीको सुलेमान में होते थे, हुमा का परिंदा भी होता था, गिद्ध भी बेशुमार होते थे। अब वो नापायद हो चुके हैं, कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। मालूम नहीं बाकी दुनिया में कहीं हैं या नहीं है। हमारे इस खिते में, पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में कहीं पर मौजूद नहीं है। तो कहते हैं कि हुमा जो है ना, अगर तुम्हारे दाम में फंस जाए तो वो उसकी कामयाबी और जफरमंदी है। मुराद ये है कि अगर तुम्हारा दिल, अगर उस दाम के अंदर, जिस दाम में फंस कर इंसान दीन की तरफ रजू कर लेता है, अल्लाह ताला की तरफ रजू कर लेता है, वो दिल अगर उस जाल में फंस गया जो अल्लाह ताला का जाल है और उसकी तरफ, उसके रसूल की तरफ रजू करने का जाल है, तो फिर तू जफरमंद है, तू कामयाब है और तू अर्जमंद है। आशियाने साज बर को है बुलंद। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने आशियानों को किसी बुलंद सरजमीन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जाके बनाओ। मुराद ये है बुलंद तखय्युलात रखो। ये जो छोटे छोटे चिड़ियों की तरह गिरता है दाने पे, किस लिए? परवाज रख बुलंद कि तू बन जाए उकाब। छोटे छोटे मकासद और अज़ाइम अपने जहन में ना रखो, बड़े मकासद, बुलंद मकासद अपने जहन में और अपने अमल में उनको शामिल करो। तो आप बुलंद जो है मकासद को, बुलंद मरतब को आप हासिल कर लेंगे और आप बुलंद परवाज़ी की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सी ज़मीन को देख सकेंगे। बहुत सी ज़मीन को आप जो है उसके ऊपर आप एक मुसखर, वो हैसियत से, सफ़र करने वाली हैसियत से जो है, उसको ताबे फरमान करने की हैसियत से, तस्लीम करने वाली यानी कि वफाद की हैसियत से आप जो है उसके ऊपर हावी होंगे। तो आशियाने साज बर को है बुलंद, किसी बुलंद पहाड़ के ऊपर अपना आशियाना बना लें। बुलंद पहाड़ के ऊपर अपना आशियाना बना लें। आशियाने बर को तुंदर दर बरे, आशियाने बर को तुंदर दर बरे। आशियाना ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे बिजलियाँ गिरती हों, जहाँ पे बिजलियाँ गिरती हों, आशियाना वहाँ होना चाहिए। यानी बिजली जहाँ पे गिरे तो वो आशियाने को तो जला के रख देती है। क्योंकि अल्लामा इकबाल जो है वो सख्त कोशिश के कायल हैं। तो बिजलियों के साथ जब तक मुकाबला नहीं है इंसान का, तो वो किस तरह जफरमंद हो सकता है, किस तरह कामयाब हो सकता है, किस तरह जो है वो अपने जो है ना जी आला मकासद हासिल कर सकता है। जब तक मुकाबला, कशमकश और मुबारजत उसके साथ जो है एक दूसरे के साथ पैहम पैकार न हो, जदोजहद न हो, तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आशियाना ऐसी जगह पर होने चाहिए कि जो बुलंद मकाम पर हो और जहाँ पे बिजलियाँ गिरती हों, ताकि आशियाना अगर बर्बाद हो तो आदमी दोबारा उसे बना ले। ये नहीं कि गुलिस्तान में बैठ कर जो है ना जी वो आयशो इशरत का दिल दादा बनकर जिंदगी गुजारी और चले गए। तो कहते हैं मैं आ रहा बज़्म बर साहिल के आजा, नवाए जिंदगानी नरम खेजस बदरिया गलत व बमौजश दरावेज कि हयात जावेदा अंदर से तेजस। दरिया के किनारे के ऊपर बैठकर जिंदगी गुजारने से कोई फायदा नहीं, दरिया के अंदर कूद जाओ और मौजों के साथ लड़ो, हमेशा की जिंदगी इसी में है। मैं आला बज़्म बर साहिल के आजा, नवाए जिंदगानी नरम खेजस। साहिल के साथ बैठ जाओ तो वहाँ पर जिंदगी तो बहुत पुरलुत्फ है, पुरकैफ है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वो कोई जिंदगी नहीं है। दरिया गलत व मौजश दरावेज, दरिया के अंदर अपने आप को गलता कर दो, उसके साथ भिड़ा दो मौजों के साथ, कि हयात जावेदा अंदर से तेजा, कि हमेशा की जिंदगी इसी में है कि आप मौजू से लड़ेंगे और फिर आप जो है लड़ लड़ कर मौजू से आप वहाँ से दरिया से गोहरे ताबदार आप निकालेंगे और मोती आप चुनेंगे और आप कामयाबी के जो है वो
زینے پر جا کے سرفراز ہوں گے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ علامہ اقبال اس قسم کی شاعری کے قائل ہیں۔ از کناں میں جرہ بازاں برترے، تم جو باز کے گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہو تو اس گھونسلہ وہ تمہارا اصل مقام نہیں ہے، اس سے تم کوئی برتر چیز ہو، اعلیٰ چیز ہو، گھونسلے کو ترک کر دو اور فضائے بسیط میں پرواز جاری رکھو، اور پھر دیکھو کہ دنیا کیسی ہے، کس طرح تم فتوحات حاصل کر سکو گے اور دنیا میں سے کس قسم کے شکار تمہارے ہاتھ آئیں گے۔ گھونسلے میں تو کوئی شکار تمہارے پاس نہیں آتا، گلستان میں بیٹھ کر تم کون سے فتوحات حاصل کرو گے؟ ارد گرد دنیا میں گھومو گے پھرو گے اور دنیا کے تجربات حاصل کرو گے، کشمکش حیات میں پڑھ کر کہیں فتح کہیں شکست، کہیں جو ہے کس کمزور کہیں طاقتور، جب اس طرح کی مشاہدات اور تجربات سے گزرو گے تو تم پھر ایک پختہ قسم کی شخصیت کے طور پر ابھرو گے۔ شخصیت سے مراد صرف ایک فرد بھی نہیں، قومیں بھی اسی طرح ہیں کہ اگر اسی طرح وہ جد و جہد اور کشمکش کرتی رہیں تو وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ناکامی سے جو ہے وہ دو چار ہو جائیں۔ کامیابی یومن نداولھا بین الناس، انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ زندگی کے دن پھیرتا رہتا ہے تو کامیابی بھی آتی ہے۔ ہر صبح کے بعد ایک شام ہے، ہر شام کے بعد ایک صبح ہے، اور اسی طرح یہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ تاشوی در تاشوی در تاشوی در خرد تاشوی در تاشوی در خرد پیکار حیات تاشوی در خرد پیکار حیات، تاکہ تم پیکار حیات زندگی کی لڑائی میں تم اس میں شامل ہو جاؤ، تاکہ تم زندگی کی لڑائی میں شامل ہو جاؤ، زندگی کی لڑائی میں تم شامل ہو جاؤ، زندگی کی لڑائی میں شامل ہو جاؤ، یعنی اپنی زندگی کو ایک مسلسل جنگ کی صورت میں ڈھال لو۔ جسم و جانت سوزد از تار حیات، تاشوی در خرد پیکار حیات، تاکہ تم زندگی کی لڑائی کا جو ہے وہ حصہ بن جاؤ، اور تاکہ تمہارے جسم و جان زندگی کے تار سے جلیں، تاکہ تمہاری زندگی کے جسم و جانت سوزد از تار حیات، تاکہ تمہارے جسم و جان زندگی کے تار سے جلیں، تپش پائیں، روشن ہوں، اور تمہیں زندگی کی تار تمہاری زندگی میں دوبارہ زندگی کی روح پھونک دے۔ یہ جو تم مردہ جسم کی طرح پڑے ہوئے ہو تو اس مردنی کو چھوڑو اور زندگی کے پیکار میں داخل ہو جاؤ، زندگی کی جد و جہد اور لڑائی میں داخل ہو جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں زندگی کی وہ تار جو ہے وہ اس میں حرکت پیدا کرے، اس میں روح کو دوبارہ پیدا کرے، جنبش دے، اور تم کامیابی کے مقام کے اوپر سرفراز ہو جاؤ اور کامیابی تمہارا مقدر بنے۔ اس طرح جو جد و جہد کرتا ہے، جو قرآن میں بھی یہی ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان نہیں کچھ پاتا مگر وہی کچھ پاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری میں بھی یہ چیز ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان خود جد و جہد نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ تو لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسکم، وہ قوم کوئی جو ہے وہ تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی، کامیابی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے۔ علماء اقبال یہی فرماتے ہیں کہ آپ کاہل، سست اور جناب زمین کے اوپر جو ہے وہ ایک گلستان کے اوپر بیٹھ کر ایک جو ہے نا جی نرم و نازک وہ جو ہے مقامات کے اوپر آپ بیٹھ کر اپنی زندگی کو نہ گزاریں، بلکہ سخت کوشش کی زندگی کو اپنا کر اپنی کامیابی کو اور اپنی قوم کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ یہی علامہ اقبال کا پیغام ہے، اور ادبیات میں بھی یہی وہ رنگ بھرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ادبیات بھی انسان کو جد و جہد کی طرف راغب کریں، یہ نہیں کہ انسان سے جد و جہد کے جوہر کو چھین لیں اور اسے غلامی اور اسے ناکامی کی زندگی سے دو چار کر دیں، محکومی کا مقدر بنا دیں۔ علامہ اقبال اس قسم کی شاعری کی مذمت کرتے ہیں، اور اس قسم کی شاعری کرنے والوں کو بھی وہ ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں، جس میں افلاطون اور حافظ شامل ہیں۔ آج تک
آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اگر کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔